ناظرین، اسلام دشمن مذاہب میں اب انسانی حقوق کی پامالی بھی انتہا درجے کو پہنچ چکی ہے، جیسا کہ اس کی مثال آج آپ خود سنیں گے۔ انڈین پنڈت یوگی آدتیہ ناتھ جو ہے وہ اسرائیل کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کو جو ہے وہ سراہ رہا ہے، اس کی حمایت کرتا ہوا نظر آتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ آئیے یہ ویڈیو خود ملاحظہ فرمائیے اور اس کے بعد آپ سنیں گے ڈاکٹر اسرار احمد سے بہت اچھی گفتگو۔ گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ دیکھ رہے ہیں نا اس سمے گاجا میں اسرائیل طالبانی مانسکتا کو کیسے کچلنے کا کام کر رہا ہے، سٹک ایک دم نشانہ مار مار کر کے۔ بھائیو بہنوں، اراجکتا اور گنڈا گردی یا آتنکواد سبھی سماج کے لیے سب سے بڑا کلنک ہے، لیکن جب آتنکواد کے ساتھ، گنڈا گردی اور اراجکتا کے ساتھ ووٹ بینک کی راجنیتی جڑ جاتی ہے تو ایک غریب، ایک نری، ایک مہیلا، ایک ویاپاری اور پورا سبھی سماج اس کی چپیٹ میں آتا ہے۔ آج بھارت ایک نئے بھارت کے روپ میں ہے۔ بھارت کا ہندو ملیٹنٹ ریوائولزم جس شد و مت سے وہاں ہو رہا ہے، ایودھیا کی مسجد کو گرانے کے لیے 3 لاکھ کارکن پہنچا ہے۔ ان کے ڈسپلن کا تصور کیجئے کہ ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ پہنچے ہیں، کہیں کسی مسلمان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ یہ ڈسپلن ہے، ورنہ جاتے ہوئے جوش میں موبز ہیں، کسی کو مار دیا، کسی کو کچھ اور کر دیا، کچھ نہیں، بالکل ایبسولوٹلی پیسفل، ڈسپلنڈ۔ ایک ہی مقصد تھا، مسجد گرانا ہے، گرائی اور واپس آ گئے۔ فسادات تو بعد میں ہوئے جب مسلمان کھڑے ہوئے پروٹیسٹ میں، اس وقت تک کوئی فساد نہیں، کسی مسلمان کی نکسیر تک نہیں پھوٹی۔ ڈسپلن کا یہ عالم ہے۔ میں تو سال ہر سال سے بتا رہا ہوں، میں کم سے کم 5-6 سال ہو گئے جب کتاب پڑھی تھی برادرہڈ ان سیفرن، RSS کے بارے میں شکاگو میں چھپی تھی یہ کتاب 10 سال پہلے، اور انہوں نے اس وقت لکھا تھا آتھرز نے کہ 2.5 ملین 25 لاکھ ان کا ٹرینڈ کارڈر موجود ہے۔ ان سب کا مقصد ہے ہندوستان سے اسلام اور مسلمان کا خاتمہ۔ اور حال ہی میں دیورس جو ان کا تیسرا گرو ہے، ان کے ہر 5 سال بعد انتخاب نہیں ہوتا، گرو لائف لانگ گرو، اور ایک گرو نیکسٹ گرو کو خود منتخب کرتا ہے، نامینیٹ کرتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے، ٹرین کرتا ہے، اس کی موت کے بعد وہ ٹیک اوور کرتا ہے۔ 70 برس میں یہ تیسرا گرو ہے دیورس، اور اس نے سرکولر بھیجا ہے تمام ہندو سماجی، علمی اور غیر سیاسی تمام تنظیموں کو، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ہندوستان کی پوتر زمین کو مسلمانوں کی نجاست سے پاک کر دیں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر کچھ رد عمل ہوگا تو شاید پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہو جائے، جن کی ہمیں چننا پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ باقی پورے عالم اسلام میں کہیں کوئی رد عمل نہیں ہوگا۔ He says I guarantee it۔ اور گارنٹی کیوں کر رہا ہے؟ ایودھیا مسجد پر کوئی رد عمل ہوا کہیں؟ کسی ملک نے یہ تک نہیں کہا کہ مسجد دوبارہ بنا دو ورنہ ہم تمہارے ساتھ تجارتی تعلقات منقطع کر لیں گے۔ سفارتی تو اور بات دور کی بات ہے، جنگ کا الٹیمیٹم تو بہت دور کی بات ہے، تجارتی تعلق منقطع کرنے کی بھی کسی نے دھمکی نہیں دی، ورنہ سعودی عرب اور امارات جو ہے اگر صرف اس کی دھمکی دے دیتے ہوش ٹھکانے آ جاتے۔ پوری دنیا میں تو فنڈامنٹلسٹ مشہور ہو گیا مسلمان، پوری دنیا کا ذرائع ابلاغ لگے ہوئے ہیں۔ اصل فنڈامنٹلزم جو ہے، بلکہ 2 باتیں عرض کر دوں، ریشزم پوری دنیا میں بدنام گالی، اور اصل ریشسٹ ملک اسرائیل، اسے کوئی کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ مذہبی ریاست نہیں ہے، وہ تو بلکہ یہودیت ہے ہی نسلی مذہب۔ ساؤتھ افریقہ کیا ہوگا، کوئی نسل پرست قوم یا نسل پرست ملک، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اصل جو نسل پرست ہے وہ تو یہودی ہے، انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ ریشسٹ وہ فنڈامنٹلزم اصل جو چلا ہے وہ ہندوستان میں چلا ہے، بدنام پوری دنیا میں مسلمان ہو گیا۔ لیکن اب اس کا میں بلیم نہ امریکہ کو دے سکتا ہوں نہ کسی اور کو، یہ تو عباد سبا ہی ہم آوردہ توستی، ہمارا اپنا کیا دھرا ہے۔ میں آپ کو ایک حوالے سے بتا دینا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں علامہ مشرقی اٹھے، چپ راس چپ، چپ راس چپ، اور بیل چاپ پورے ہندوستان کو دہلا دیا، دہل گئی زمین ہندوستان کی، راج کماری سے لے کے درہ خیبر تک، اور بڑے بڑے نوٹیبلز۔ یہ تحریک اتنی عظیم تھی، اتنی آرگنائز تھی، آپ کو معلوم ہے یہ تالپور برادران جو ہے، دونوں بھائی جو تھے، یہ خاکسار تھے، بڑے بڑے لوگ سندھ میں، فرنٹیئر میں، پنجاب میں، ہر جگہ پر، اور ایسی زبردست آرگنائزیشن بالکل ملٹری والی، ان کے سارے قواعد ملٹری کے۔ لیکن ہوا کیا، RSS 1925 میں قائم ہوئی ہے، اسی کے رد عمل میں ہندو سویا ہوا تھا،
انہوں نے دیکھا یہ مسئلہ اٹھ گیا ہے اور اتنا زبردست اٹھ گیا ہے, اس زور شور کے ساتھ اٹھ گیا ہے, اس کی چپراس جو ہے وہ زمین جو ہے لرز رہی ہے, اس سے تو اٹھنا پڑے گا نا. لہذا باقاعدہ جو RSS 1925 میں قائم ہوئی ہے اسی کے رد عمل میں اور اس مقصد کے ساتھ, ڈکلیئرڈ مقصد, ہندوؤں کو متحد کیا جائے تاکہ وہ بھرپور طریقے سے مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں. ہندو وار آن دی ڈیفینسو. لیکن 1925 سے لے کر آج تک کتنے سال ہو گئے؟ 67 برس تک ایک جماعت کا حوصلہ دیکھیے, اس کا ظرف دیکھیے, آج تک سیاست میں حصہ نہیں لیا, پاور پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں. 67 لانگ ایئرس. اتنی فالوئنگ ہے کہ ویسٹ میں تو اتنی موٹی موٹی کتابیں چھپی ہے, شکاگو یونیورسٹی سے اتنی موٹی کتاب تھی, بردرہڈ ان سیفرن, RSS کے اوپر ڈاکومنٹ. 25 لاکھ ان کا اس وقت کارڈر موجود ہے جو کہ ان کا ٹرینڈ ہے والنٹیئر. لیکن وہ جماعت الیکشن میں نہیں آئی. کچھ اپنے اثر تحت کچھ اور لوگوں کو لڑو, اور آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا, اس کے 3 امیر یا گرو جو ہے گزر چکے ہیں, تیسرا ہے اس وقت. پہلا ڈاکٹر بالی رام ہیجواڑ, کسی نے نام سنا آج تک؟ کوئی پرسنل پبلسٹی کی کوشش کی اس نے؟ کام کیا. دوسرا مہادیو گولوالکر گرو جی, کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. اس وقت کون ہے؟ بالا صاحب دیورس. یہ 3 ان کی عمارتیں کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, خلافتیں ہیں جو آئی ہیں, اور ایسا منظم نظام ہے, لیکن کہیں سیاست میں حصہ نہیں. ہمارا فنڈامنٹلی سیاست کے میدان میں آ کے زیرو ہو چکا. پہلے تو علامہ مشرقی اٹھے تھے, وہ تو ویسے ہی ایک جوش کے اندر آ کر ایک خاص جذباتی کیفیت میں اپنی موومنٹ کو کال آف کر کے بیٹھ گئے. 10 لاکھ آدمی, غالباً 10 لاکھ کی فگر تھی, 10 لاکھ یا 1 لاکھ جتنے بھی تھے, میں فگر کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, دلی میں جمع نہیں ہوں گے تو میں پارٹی کو ڈسبینڈ کر دوں گا. وہ چند افراد کی کمی رہ گئی تھی اس فگر سے, تو اسی غصے میں آ کر پارٹی ڈسبینڈ, ختم. اب وہ خاکسار ہمارے ہاں تو رہ گئے, کبھی کسی خاص سیریمنی کے موقع پر کچھ سلامی دینے کے لیے چپراس کرتے ہوئے آ جاتے ہیں بیچارے, وہ ان کے تو کوئی نام و نشان بس اس معنی میں ہے کہیں. اللہ اللہ خیر سے. اصل فنڈامنٹلسٹ آرگنائزیشن جماعت اسلامی ابھری, لیکن اس نے پاکستان میں آتی پاور پالیٹکس کے اس کے اندر اپنے آپ کو دفن کر کے زیرو کر دیا. وہاں یہ معاملہ چل رہا. یہ ہے اصل میں جو فرق آپ کو سمجھنا چاہیے. یہ 1925, یہ جو دوسری جماعتیں ہیں, VHP ہے, وشوا ہندو پریشد, یہ اس کی ایک ذیلی تنظیم ہے, جیسے جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیمیں ہیں اسی طرح کی ذیلی تنظیم ہے. RSS خود کبھی نہیں آئی پالیٹکس میں, اور 2 مرتبہ تاریخ میں اس کو بین کیا جا چکا ہے ہندوستان میں, کیونکہ RSS کا آدمی تھا جس نے گاندھی کو اسیسینیٹ کیا تھا 1948 میں. دی پارٹی واز بینڈ. اس کے بعد جب اندرا گاندھی کا دور آیا ہے وہ ایمرجنسی کا, اس میں بھی پارٹیز اس نے بین کی تھی, RSS بھی بین ہوئی ہے, لیکن ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ ابھر کر آئی ہے وہ. اور آج یہ سب کے سب VHP والے, BJP والے, یہ سب در حقیقت RSS کے آدمی, اور یہ ان کا ڈکلیئرڈ ایم اب بن چکا ہے. اور حالات جو ہیں, ہم اس سزا کے بالکل مستحق ہو چکے ہیں. اسیا سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا, لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. یہ تو ہو سکتا ہے اب بھی ہم اسی اللہ کی رحمت پر تو ادھار کھا سکتے ہیں, لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہم اس سزا کے بالکل مجرم ہو چکے ہیں اور مستحق بن چکے ہیں. اور نظر یہ آ رہا ہے کہ اب حالات ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ پیچیدہ سے پیچیدہ, مشکل سے مشکل, اور زیادہ سے زیادہ جو ہے گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. بھارت میں ہندو فنڈامنٹلزم بڑی تیزی کے ساتھ ایک طوفانی شکل کے اندر آیا ہے, اور بھارت میں تو مسلمان تنظیم کوئی ہے ہی نہیں. آپ کے شاید علم میں آیا 2 جماعتیں بین کر دی, جماعت اسلامی بین. ارے جماعت اسلامی بھارت کی جو اصل جماعت ہے وہ تو ایک علمی کام کرنے والی, دعوتی کام کرنے والی, قرآن مجید کے تراجم شائع کی سیاست میں تو ہے ہی نہیں ہوا. لیکن یہ کہ اس کا اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ٹیررزم کا یا کسی درجے میں بھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی جماعت اسلامی. لیکن وہ ہے نا کہ وہ ترازو کا ایک پلڑا اگر ادھر 3 کو بین کیا تو ادھر بھی 2 تو ہو کم سے کم, وہ جماعت اسلامی بھی بین ہوگی. ہاں کشمیر میں جماعت اسلامی کا ایک رول ہے, لیکن کشمیر کی جماعت اسلامی علیحدہ جماعت اسلامی ہے, وہ ہندوستان کی جماعت اسلامی سے اس کا تعلق نہیں ہے. جیسے پاکستان کی جماعت اسلامی, مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی, ہندوستان کی جماعت اسلامی اور کشمیر کی یہ 4 علیحدہ ہے بالکل, ان کا آپس میں تنظیمی رابطہ کوئی نہیں. کشمیر کی جماعت اسلامی یقیناً ہے, اور یہ سمجھتا ہوں میں, اور یہ صحیح بات ہے, بعض تبصرہ نگاروں نے لکھی بھی ہے کہ اصل میں اس وار سے انہوں نے کشمیر کے مسئلے میں جب یہ بین کیا ہے وہاں کی 3 ہندو جماعتوں کو, تو اس کے ساتھ ہی 2 مسلمانوں کو ایک لپیٹ میں لے کر پارٹیز کو, تو کشمیر میں جو جماعت اسلامی چونکہ ابھی تک وہ بینڈ نہیں تھی, اور جماعت اسلامی کا آرگنائزیشنل جو ہے بیکنگ مل رہی تھی حزب المجاہدین کو, جو وہاں پر جو بھی اس وقت جو جد و جہد کر رہی ہے, لہذا اس کو کمزور کرنے کے لیے کیا ہے. لیکن یہ کہ ہندوستان میں کوئی مسلمانوں کی لیڈرشپ ہے ہی نہیں. سارے قائدین تو پاکستان بنا کے پاکستان آ گئے تھے, رہ تو گئے تھے وہاں پہ وہی جمیعت علماء ہند کے لوگ,
اس وقت بھی سنبھالا ہے تو انہوں نے سنبھالا ہے، مولانا حفظ الرحمان سہاروی نے سنبھالا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد نے کچھ سنبھالا دیا جتنا بھی دے سکے ہیں، باقی مسلم لیگی تو سبھی آ گئے تھے، وہاں سے رہ کون گیا تھا؟ لے دے کر مدراس میں کوئی ایک دو اور کیرالا کے اندر، کیرالا میں البتہ یہ کہ راشٹریہ سیوک سنگھ کے مقابلے میں مسلم سیوک سنگھ قائم کیا گیا اور وہ کام بہت اچھا کر رہے تھے، لیکن یہ کہ ان کو بھی بین کر دیا گیا، انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو ڈیزالو کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہمارا تو اصل مسئلہ جو ہے وہ راشٹریہ سیوک سنگھ سے ہے، اگر آر ایس ایس بین ہو گئی تو ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں کام کرنے کی، انہوں نے خود بھی ڈیزالو کر لیا اپنے آپ کو۔ لیکن بہرحال یہ تو میں کوئی تفاصیل ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں، اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت بہت مخدوش ہے۔ ایک طرف وہاں یہود کے زیر اثر مسلمانان عرب پر تباہی کا دور، کسی بھی وقت کھڑا ہو سکتا ہے کوئی شخص مسیح بن کر، اور خبریں آ رہی ہیں مسیحی حلقوں کے اندر اور وہ یہودیوں کے اندر بھی کہ وہ تو در حقیقت کہیں پیدا بھی ہو چکا ہے اور کہیں پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور جو گرانڈ ماسٹر ہے اس کا فری میسن کا، اس کا نام بھی کوئی صاحب مجھے کل بتا رہے تھے کہ اس کے گھر میں وہ شخص موجود ہے وغیرہ وغیرہ، واللہ عالم۔ لیکن یہ کہ جو کچھ میری جو بھی بات ہے وہ ہے قرآن اور حدیث کی روح سے۔ قرآن کا فلسفہ ہے کہ جس قوم کی طرف رسول بھیجا گیا اس نے اگر انکار کیا اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ اس میں ایکسیپشن اب تک ہوئی ہے صرف یہود کی، رسولاً الی بنی اسرائیل کی حیثیت سے حضرت مسیح بھیجے گئے، انہوں نے رد کیا، یہ بھی کنڈیمڈ نیشن ہے، لیکن اس کو اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے اس کا کوڑا مسلمان پر مارنے کے، بدترین عذاب مسلمان پر لانے کے، اس لیے کہ افضل امت بھی یہی تو ہے نا، سب سے بڑھ کر افضل، سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری امتوں سے افضل ہم مسلمان امت، تو سب سے بڑی سزا کے مستحق بھی تو پھر ہم ہی ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، دیکھیں پوری دنیا کے غیر مسلم لوگ اگر مسلمانوں کے خلاف یکجا بھی ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر مسلمان دفن ہوتے چلے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے ہمیشہ کے لیے نقصان میں چلا گیا ہے، مسلمان شہید ہو رہا ہے، اور شہید آخرت میں کامیاب شخص ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہری دنیا کی اعتبار سے جو ہے یہ مسلمان جو پس رہا ہے اور اس کے شہادتیں ہو رہی ہیں، جانیں جا رہی ہیں، مالی نقصان ہو رہا ہے اور جائیدادیں اجڑ گئی ہیں، تو یہ ظاہری نقصان ہو رہا ہے۔ آخرت کے اعتبار سے جو ہے وہ یہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے، کیونکہ دنیا تو یہ کافر کے لیے جنت ہے، اس نے یہاں مزے کرنے ہیں، اپنی چاہت کی زندگی گزارنی ہے۔ مومن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ایک قید خانے کی زندگی ہے، تو جو آخرت کی زندگی ہے مرنے کے بعد والی، وہ مومن کے لیے جنت ہوگی۔ ہاں، یہاں تکالیف، یہاں مصیبتیں، یہاں پر پریشانیاں، ان پر صبر، ان پر شکر، نعمتوں پر یہ چلتے ہوئے جب آگے چلیں گے تو پھر آگے جنت کی زندگی، جنت کی نعمتیں، راحت، سکون، کبھی تکلیف نہیں ہوگی، کبھی دکھ نہیں ہوگا، کبھی پریشانی نہیں ہوگی، تو اس زندگی کی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔